کائنات کی وسعتوں سے لے کر انسانی ذہن کی گہرائیوں تک ایک سوال ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے۔ آخر ہماری سمجھ کی، ہمارے علم کی آخری حد کیا ہے؟ آج ہم اسی سوال کو دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھنے والے ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے جدید فزکس جو کائنات کی بالکل آخری سرحدوں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہے کلاسیکی اسلامی روحانیت جو شعور کی انتہا کو بیان کرتی ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے راستے ایک ہی مقام پر آ کر ملتے ہوں؟ آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 2019 میں لی گئی یہ تصویر، یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ دراصل انسانی علم کی ایک حد کا پہلا بصری ثبوت تھا۔ کائنات میں ایک ایسا مقام جہاں ہمارے بنائے ہوئے تمام قوانین، ہمارے سارے تصورات جواب دے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر شے، یہاں تک کہ روشنی بھی، ایک انجانے مرکز میں کھنچ کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ سائنسدان اس پر اسرار سرحد کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، یعنی واقعات کا افق۔ یہ وہ لکیر ہے، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے پار کرنے کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اس کے پار کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ وہاں سے کوئی معلومات، کوئی سگنل، کوئی روشنی، کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ فزکس کی دنیا میں علم کی ایک مطلق دیوار ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علم کی ایک حتمی حد کا یہی تصور ہمیں ایک اور میدان میں بھی ملتا ہے، ایک ایسا میدان جو سائنس سے بالکل مختلف ہے۔ 1400 سال پہلے اسلامی روحانیت میں سدرۃ المنتہا کا تصور پیش کیا گیا، جو ایک ایسی سرحد ہے جہاں مخلوق کا علم، مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس روحانی حد کے تصور کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النجم آیات 14 سے 17 میں معراج کے سفر کے اس مقام کا ذکر یوں کیا گیا ہے: عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب اس بیری کے درخت پر وہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ تو نگاہ بھیکی اور نہ حد سے بڑھی۔ اگر ہم اس لفظ منتہائی کی گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب ہی انتہا یا آخری حد ہے۔ صوفیاء کے نزدیک سدرۃ المنتہا کائنات میں کوئی مادی درخت یا مقام نہیں، بلکہ یہ شعور اور علم کی وہ آخری سرحد ہے جہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ سکتی ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال، سب سے زبردست مثال ہمیں معراج کے واقعے میں ملتی ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں فرشتوں کا سردار اور عقل و وحی کا پیکر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس مقام پر آ کے رک گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے آگے جانا ان کی حد سے باہر ہے، کیونکہ یہ عقل کی پرواز کی انتہا ہے۔ یہاں صوفیانہ روایت میں عقل اور قلب کے درمیان ایک بہت لطیف فرق بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، عقل تجزیہ کرتی ہے، سوال پوچھتی ہے، ہر چیز کو ناپنا، تولنا اور اپنے قابو میں لانا چاہتی ہے۔ اس کا بنیادی سوال ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بالکل برعکس قلب مشاہدہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور خود کو سپرد کر دیتا ہے۔ یہ علم کو وصول کرتا ہے، اسے ناپنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھا، تو جہاں روحانیت میں عقل کی حد آ گئی، اب دیکھتے ہیں کہ سائنس جب اپنی حد پر پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آئیے واپس سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ تو بلیک ہول کے اس ایونٹ ہورائزن کے پار ایک مقام ہے جسے سائنسدان سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ناقابل تصور نقطہ ہے جہاں مادہ لامحدود حد تک سکڑ جاتا ہے، اور وقت اور جگہ کے ہمارے تمام قوانین، ہماری ساری سمجھ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہاں معلومات ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی۔ اور اس بات کی تصدیق کسی عام شخص نے نہیں، بلکہ مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کی، جب انہوں نے کہا سنگولیرٹی پر طبیعت کے تمام معلوماتی قوانین ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنس کی طرف سے اپنی حدود کا ایک واضح اور صاف اعتراف ہے۔ تو اس لحاظ سے ایونٹ ہورائزن گویا فزکس کی دنیا کا منتہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری بہترین تھیریز، ہماری سب سے پیچیدہ مساواتیں سب خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس سرحد کے پار کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سائنس کو بھی انتہائی عاجزی سے کہنا پڑتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس بڑی کائناتی اور روحانی بحث کو اٹھا کر اپنی روزمرہ کی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، خاص طور پر ہماری بے چینی اور اضطراب کی نفسیات پر۔
ماہرین نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ کو غیر یقینی صورتحال سے سخت نفرت ہے۔ جب ہم مستقبل کا اندازہ نہیں لگا پاتے یا جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ خطرے کا سگنل دیتا ہے، اور اسی سے بے چینی، منفی سوچوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور ذہنی تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس نئے زاویے سے دیکھیں تو بے چینی کا یہ احساس کوئی ذاتی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہماری عقل کا اپنے ہی ایونٹ ہورائزن سے ٹکرانا ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں تو ہماری عقل ایک ایسی سرحد پار کرنے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کے اوزار کام نہیں کرتے اور نتیجہ گھبراہٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا فریم ورک اپنایا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، اپنی حدود کو پہچانیں۔ خود سے پوچھیں، کیا یہ مسئلہ میرے دائرہ اختیار میں ہے؟ دوسرا قدم، سبحان اللہ کہہ کر ذہن کو ریسیٹ کریں۔ یہ ایک لمحے کے لیے سوچ کے منفی چکر کو توڑ کر یہ تسلیم کرنا ہے کہ ایک بالا تر طاقت موجود ہے۔ اور تیسرا قدم، شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ ٹھیک ہے، میری کوشش یہاں ختم ہوتی ہے اور میرا توکل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آخر میں اس ساری بحث کا، اس سارے فکری سفر کا سب سے بڑا سبق یا تحفہ کیا ہے؟ اس فکری موازنے کا اصل تحفہ مزید معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایک گہرا سکون پانا ہے۔ یہ جاننا کہ علم کی حدود ہوتی ہیں، چاہے وہ سائنسی ہوں یا روحانی، ہمیں ہر چیز جاننے اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ ایک بہت گہری بات ہے کہ زندگی کے تمام راز منطق سے حل نہیں ہوتے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن میں پورے وجود کے ساتھ داخل ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح معراج کے سفر میں نگاہ حد سے نہیں بڑھی، اسی طرح اپنی حدود کو تسلیم کرنے سے بے چینی کی بجائے ایک ٹھہراؤ اور سکون ملتا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے، سائنس ہمیں کائنات میں ایک ایونٹ ہورائزن دکھاتی ہے، اسلامی روحانیت ہمیں شعور کے سدرۃ المنتہا کا پتہ دیتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے انداز میں ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ علم کی ایک حد ہے اور اس حد کو تسلیم کرنے میں ہی حقیقی سکون اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح کے مزید دلچسپ فکری موازنے دیکھنے کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔